تو یہاں پر اس بات کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی، اشارہ کیا اور فرمایا کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری عورتیں بنائیں، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اور تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی، رزق دیا، پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا۔ افبالباطل یؤمنون، تو کیا پھر تم باطل پہ یقین لاتے ہو؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کے فضل سے منکر ہوتے ہیں۔ ابھی اس آیت طیبہ کو دیکھ لیجیے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مزید اپنے احسان کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی عورتوں کے ذریعے تمہارے جوڑے بنائے، اور پھر ان عورتوں کے ذریعے جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بیٹے بیٹیاں اولادیں عطا فرمائی، تمہیں پوتے اور نواسے بھی عطا فرمائے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے روزی بھی عطا فرمائے۔ تو اب یہ ایک طریقہ ہے کہ جو طبیعت احسان کو مانگتی ہیں، اصل میں طبیعت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک طبیعت ہوتی ہے احسان فراموش، ان کو جتنا دیا جائے تو وہ جھکنے کو یا اور کرتے چلے جاتے ہیں، سمجھتے میں تو اس کا مستحق ہوں۔ تو ان کا علاج ہوتی ہے پٹائی، ان کو پٹائی کرو تو پھر بالکل صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ان کو آپ یہ سمجھیں کہ اچھے طریقے سے محبت سے میں اس کو سمجھا لوں گا، وہ نہیں سمجھیں گے اور سرکشی میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو قرآن میں ان کے لیے بھی آیتیں نازل کی ہے، جو عذاب کی آیتیں انہیں کے لیے ہیں۔ اور بعض طبیعتیں وہ ہوتی ہیں جو کہ احسان شناس ہوتی ہیں، جب ان پہ احسان کرو گے تو وہ آپ کے احسان مند ہو جائیں گے، آپ کی بات بھی مانیں گے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی طبیعت والوں کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے تم پہ کتنے احسانات ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے ازواج بنائے تمہارے جنس سے، تمہارے لیے بیٹے دیے، تمہیں پوتے اور نواسے تک دیے، اور تمہیں رزق بھی دیا۔ تو کیا پھر بھی تم باطل پہ ایمان رکھتے ہو؟ یعنی جن کو تم اپنا جھوٹا خدا کہتے ہو، جن بتوں کو تم اپنا خدا کہتے ہو، یا معذاللہ بعض انبیاء کو تم نے اپنا خدا بنایا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اور عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے خدا بنایا، تو تمہارا یہ خدا بنانا باطل ہے۔ وہ اللہ کے نبی تو سچے ہیں، لیکن تمہارا یہ خدا ان کو گمان کرنا باطل ہے۔ اور انہوں نے نہ تمہارے جھوٹے خداؤں نے، نہ ان اللہ کے نبیوں نے، یا جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، تمہارے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پیدا کردہ۔ انہوں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ تو اب دیکھو پیدا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور تمہیں رزق دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس کے شکر گزار ہو جاؤ، اس کی نعمت کو تسلیم کر لو، اور ایک احسان شناس طبیعت کے طرح تم اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ تو یہ ایک دعوت کا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح بلایا۔ پھر اس میں اور بہت سارے بھی اشارے ہیں ان آیت میں، لیکن پھر وہ ہم گفتگو کرتے ہیں، پھر ٹائم کافی لمبا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو لفظ آیا حفدہ، تو ایک معنی تو وہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ پوتے یا نواسے، ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک معنی اس کا ہے خدمت گار، کہ تمہارے لیے ہم نے تمہیں میں سے تمہاری ازواج بنائی، اور ان ازواج سے تمہارے لیے بیٹے بھی دیے اور خدمت گار بھی دیے۔ تو یہ سارا کا سارا معنی اس آیت میں بھی آتا ہے۔ تو اس آیت طیبہ سے بھی یہ بات بھی ثابت ہے کہ بیوی کا کام اور اولاد کا کام، اور اولاد کی اولاد کا کام، اپنے باپ اور دادا کی خدمت کریں، ان کے کام آئیں، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔
اور قرآن و سنت کی یہی تعلیمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث طیبہ کو دیکھیے آپ، تو کس قدر عورت کو حکم دیا اپنے خاوند کی اطاعت کرنے کا۔ آج چونکہ جدید تعلیم ہو گئی ہے، اور جدید تعلیم کا نتیجہ کیا نکلا، وہ اکبر الہ آبادی نے تو بڑا زبردست الفاظ میں کہا کہ ہوئی تعلیم کی خرابی سے بالآخر شوہر پرست بیوی پبلک پسند لیڈی۔ تو اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں اشعار کہے تھے، تو آج ہمارے یہاں پہ تو باقاعدہ عورتیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر تحریکیں چلا رہی ہیں آزادی کے نام پر کہ ہم نہیں خدمت کریں گے کسی کی، ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ لیکن کفر کے نظریے کے مطابق وہ آزاد ہیں، لیکن اسلام کے نظریے کے مطابق وہ پابند ہیں۔ خود مرد بھی پابند ہے اسلام کا، اور وہ عورتیں بھی اسلام کی پابند ہیں۔ تو جو کفر کے نظریے کو پسند کرتے ہیں وہ اسی خیال کو لے کر آتے ہیں اور اسی بات کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ان کو ساری کی ساری فنڈنگ بھی وہ کفار دے رہے ہیں اس قسم کی عورتوں کو۔ تو اسلام کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ یہی ہے کہ شوہر کی خدمت کی جائے، شوہر ان کے حقوق ادا کرے، اس طرح اولاد فرما برداری کرے، اور یہاں تک فرمایا آتا ہو مالو کا ابھی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اور عورت کے لیے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے میاں کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں سجدہ نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حقوق بیان کردہ ہے، تو ایک توجہ میں نے یہاں پہ دلا دی ہے۔